اور ایک اور حدیث جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک رسالت مآب سرکار ختمیہ مرتبت بادشاہ کنین نے کہا کہ میرا ایک گروہ قیامت تک جنگ کرتا رہے گا. اس حدیث کو تھوڑا سا انورسلی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس گروہ کو قیامت تک یہ طاقتیں شکست نہیں دے سکیں گی. مطلب تو یہی بنتا ہے، مطلب یہی بنتا ہے کہ وہ گروہ قیامت تک جنگ کرتا رہے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ طاقتیں سارا کچھ لگانے کے بعد بھی ان کو فلسطینیوں کو شکست نہیں دے پائیں گی، کیونکہ اس کو رسالت مآب نے کہا تھا وہ گروہ بیت المقدس کے ارد گرد ہوگا. یہ جو مرضی کر لیں، یہ بچے مار دیں، یہ کچھ کر لیں، یہ ان کو شکست نہیں دے پائیں گے. اور بچوں کی آہیں بیٹا اتنی اثردار ہوتی ہیں، بڑے لوگوں نے چونکہ گناہ کیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی دعائیں شاید اتنی وہ نہیں ہوتی، لیکن وہ جو معصوم بچے ہوتے ہیں نا، ان کی آہیں زمین اور آسمان کے نظام کو ہلا دیتی ہیں، لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے. میں نے آپ کو ایک کہانی سنائی مثنوی سے، ایک اور کہانی سناتا ہوں اسی ضمن میں. حکایات مولانا رومی نے لکھی ہیں اور وہ بڑی خوبصورت کتاب ہے، پڑھنے والی ہے، مولانا روم کو بھی پڑھنا چاہیے. اس میں کہانی ہے کہ ایک بڑا سینٹ ٹائپ درویش صفت ایک آدمی تھا جو اس عرب کے کسی خطے میں رہتا تھا، کسی کوسٹل ایریاز میں وہ کہیں رہتا تھا. اس کی عادت یہ تھی کہ وہ لوگوں کی مدد بہت کرتا تھا، جو کماتا تھا وہ بانٹ دیتا تھا، حتیٰ کہ لوگوں سے ادھار لے کے، جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان سے ادھار لے کے وہ غریبوں میں بانٹ دیا کرتے تھا. پھر جب کوئی لوگ اس سے جو ہے وہ قرضہ واپس لے آتے تو کوئی نہ کوئی ایسا کام ہو جاتا کہ وہ پیسے ان کے واپس کر دیتا، پھر وہ سسٹم چلتا رہتا. اللہ نے کبھی اس آدمی کو لوگوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دیا. اب یہاں سے مثنوی کی یہ کہانی شروع ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ بندہ، اس کا آخری ٹائم آ گیا، وہ جو لوگوں میں پیسے بانٹتا تھا اس کا آخری ٹائم آ گیا اور وہ اپنے گھر میں ڈیتھ بیڈ پہ تھا. اب لوگ اس کو ملنے آ رہے تھے، رش لگ گیا اس کے ارد گرد، لوگوں کو پتہ لگا کہ وہ مرنے جا رہا ہے. تو لوگ اس کے ساتھ جو اس کی بیمار پرسی تو کر رہے تھے، لیکن آپس میں باتیں کر رہے تھے، یہ مر گیا تو ہمارے پیسوں کا کیا ہوگا، یہ مر گیا تو ہمارے پیسوں کا کیا ہوگا. تو اس کے کان میں یہ آواز پڑی تو اس نے جو ہے نا فوت ہوتے ہوتے اللہ کو آواز دی کہ یا اللہ، میں جاتے ہوئے ان لوگوں سے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا، تو نے ہمیشہ زندگی میں میری مدد کی ہے، اب بھی میری مدد کرنا. اتنی دیر میں اسے باہر سے آواز آتی ہے ایک بچے کی کہ وہ کوئی مٹھائی بیچ رہا ہے. تو وہ آنکھیں کھولتا ہے اور کہتا ہے ان لوگوں کو کہ وہ مٹھائی جو بچہ بیچ رہا ہے اس کو اندر بلاؤ. وہ مٹھائی والے بچے کو اندر ملاتے ہیں، وہ اس بچے کو کہتا ہے کہ ان سب کو مٹھائی کھلاؤ. وہ بچہ خوشی خوشی وہ مٹھائی کھلاتا ہے کہ چلیں آج مجھے زیادہ دور جا کے بیچنی نہیں پڑی، یہیں پہ. وہ مٹھائی اس نے بانٹی، وہ ساری مٹھائی ختم ہو گئی، لوگوں نے کھا لی. اب جب پیسے جو ہے نا وہ اس نے کہا کہ جی مٹھائی تو ختم ہو گئی، مجھے پیسے دے دیں میں جاؤں. تو اس بزرگ نے کہا پیسے تو نہیں ہیں، اللہ تمہیں دے دے گا، اللہ نے میرے سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ پیسے دے گا. تو وہ بچہ تھا پریشان ہو گیا، اس نے رونا شروع کر دیا. اس نے کہا میرا تو جو مالک ہے جو وہ تو مجھے مار دے گا، مٹھائی بھی ختم ہو گئی، پیسے بھی کوئی نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں پیسے نہیں ہیں، اللہ دے دے گا، میں کیا کروں. اس نے رونا شروع کیا. جیسے ہی وہ بچے نے رونا شروع کیا تو باہر سے ایک بندے نے دروازہ نوک کیا. اس نے ایک بیگ پکڑایا، اس نے کہا یہ فلاں بندے نے یہ آپ کے پیسے بھیجے. وہ اس بندے نے ڈیتھ بیڈ سے لوگوں کو کہا کہ یہ پیسے مجھے پکڑاؤ. تو آواز دے کے کہتا ہے کہ تمہارے سب کے ملا کے کتنے پیسے ہیں. انہوں نے کہا جی 3900 کوائنز، یعنی 3900 کوائنز. انہوں نے بچے کو کہا کہ تیرے کتنے؟ انہوں نے کہا جی 100 کوائنز. 100 کوائنز کی مٹھائی تھی، یہ 100 کوائنز ہے، یہ مجھے. اس نے بیگ کھولا تو پورے 4000 سکے تھے اس میں. انہوں نے کہا یہ بانٹ لو، اللہ نے مجھے اگر زندگی میں تو تمہارے سامنے نظریں نیچے کرنے نہ کی تو اب بھی مجھے کرنے نہیں دیتا، لیکن اللہ نے اس بچے کو میری مدد کے لیے کیوں بھیجا تھا. یہ جہاں پہ میں نے ضمن میں بات کی تھی فلسطین کے بچوں کی آہوں اور سسکیوں کی. اللہ جب کسی مظلوم کے بچے کو روتا ہوا دیکھتا ہے نا تو وہ کام جو اللہ نے بعد میں کرنے ہوتے ہیں وہ فوراً کر دیتا ہے. تو بیٹا یہ جو فلسطین کے بچے رو رہے ہیں نا، یہ جو ہمارے بچے قتل ہو رہے ہیں، یا جن لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ لاشیں جاتی ہیں، ان کے بچے، اللہ ان کی آہوں اور سسکیوں کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. یاد رکھنا، یہ ہو کے رہنا ہے
کہ مسلمانوں نے آگے بڑھنا ہے، لیکن ابھی مسلمانوں کی بھی کلینزنگ ہو رہی ہے. یہ ہم نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم مومن ہو تم ہی جیتو گے، لیکن مومن بننا پڑے گا بیٹا. یہ فلسطین کے بچوں کی آہیں اور سسکیاں، شام میں تباہی کس دن شروع ہوئی تھی؟ وہ ایک چھوٹے بچے کی لاش کی ایک تصویر تھی جو سمندر کے ساحل کے اوپر پڑا ہوا تھا، اور پھر وہ ایک بچہ جس نے کہا تھا کہ میں اللہ کو جا کے شکایت ضرور لگاؤں گا. اس کے بعد تباہی تھی، پوری دنیا نے دیکھا کہ کیا ہوا، پھر کرونا اور پتہ نہیں کیا کیا. بیٹا دس از دا ڈیسیژن آف گاڈ، دس از دا ڈیسیژن آف گاڈ. یہ ہوگا. ظلم کر کے کوئی اپنی حکومت نہیں بنا سکتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو. فرعون کا زوال کہاں سے شروع ہوا؟ بنی اسرائیل کے بچے مارے، اس کے بعد اس کا زوال شروع ہو گیا. یاد رکھنا یہیں سے شروع ہوتی ہیں کہانیاں. اللہ نہیں چھوڑتا، وہ عادل ہے، وہ حکم العدل ہے، وہ نہیں چھوڑتا. ہاں موقع پورا دیتا ہے، پورا موقع دیتا ہے کہ کر لیں بچ جائیں، کر لیں، لیکن نہیں کرتے تو پھر اڑا دیتا ہے. اس سے پہلے کہ اللہ وہ حکم دے اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا چاہیے، میرا خیال ہے.